بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب قصص القرآن، جلد 3، پارٹ نمبر 3، پیج نمبر 26۔ وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ إِذْ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون۔ اے پیغمبر، ان مشرکین مکہ سے بستی والوں کا واقعہ بیان کر جبکہ ان کے پاس خدا کے رسول آئے۔ جب صورت ہوئی کہ ہم نے اول ان کے پاس 2 بھیجے تھے تو انہوں نے ان کو جھٹلایا، تب ہم نے ان دونوں کو تیسرے کے ذریعے سے قوت و عزت عطا کی۔ اب ان تینوں نے بستی والوں سے کہا ہم یقین دلاتے ہیں کہ ہم کو خدا نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ بستی والوں نے کہا بجز اس بات کے کہ تم بھی ہماری طرح کے ایک انسان ہو، کون سی ایسی خوبی ہے کہ تم خدا کے رسول ہو اور رحمان نے تم پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، اس لیے تم صاف جھوٹے ہو۔ ان تینوں نے کہا ہمارا پروردگار خوب جانتا ہے کہ ہم یقیناً خدا کے فرستادہ ہیں اور ہمارے ذمہ صرف واضح اور صاف طور پر خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، زبردستی قبول کرا دینا ہمارا کام نہیں ہے۔ بستی والے کہنے لگے ہم تو تم کو منحوس سمجھتے ہیں، بس اگر تم اس تبلیغ سے باز نہ آئے تو ہم تم کو سنگسار کر دیں گے اور سخت قسم کا عذاب چکھائیں گے۔ انہوں نے کہا تمہاری نحوست تو خود تمہارے ساتھ وابستہ ہے کہ تم کو جو نصیحت کی جاتی ہے اس کو نحوست کہتے ہیں، بلکہ تم تو حد سے گزر رہے ہو۔ اور شہر کے آخری کنارے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور اس نے کہا اے قوم، تم خدا کے رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے اپنی نیک ہدایت پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتے، اور مجھے کیا بات مانے ہے کہ میں صرف اپنے پیدا کرنے والے ہی کی پرستش نہ کروں، اس کی پرستش جس کی جانب ہم تم کو لوٹ جانا ہے۔ کیا میں اس ذات واحد کے سوائے باطل معبودوں کو خدا بنا لوں کہ اگر رحمان مجھ کو کچھ نقصان پہنچانا چاہے تو ان باطل معبودوں کی نہ کچھ سفارش چل سکے اور نہ وہ اس مضرت سے بچا سکے۔ میں اگر ایسا کروں تو کھلا گمراہ ہوں، بے شک میں تو اپنے اور تمہارے پروردگار پر ایمان لے آیا۔ تم خوب کان لگا کر سن لو۔ تب اس کو ہماری جانب سے کہا گیا جنت میں بے سزا داخل ہو جا۔ اس نے کہا کاش کہ میری قوم جان لیتی کہ میرے پروردگار نے مجھے مغفرت کا کیسا اچھا تحفہ دیا اور مجھ کو ان لوگوں میں شامل کر لیا جن کو اس نے اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اور ہم نے اس کی موت کے بعد اس کی قوم پر ایمان سے کوئی لشکر سزا دینے کے لیے نہیں اتارا، اور ہم کو ایسا کرنے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ ان کی سزا کے لیے اور کچھ نہیں تھا مگر ایک ہولناک چیخ، بس وہ وہیں بجھ کر رہ گئے، یعنی ہلاک ہو گئے۔ مفسرین اور ارباب سیرت اس واقعہ کے زمانہ اور تفصیلات میں اس درجہ مشکوک اور متردد نظر آتے ہیں کہ ان کے بیانات روایات سے واقعہ کی تعیین ناممکن ہو جاتی ہے۔ اس لیے ہم یہی کہہ سکتے ہیں قرآن عزیز نے اپنے مقصد عظمی موعظت و عبرت کے پیش نظر جس قدر بیان کیا ہے وہ ایک صاحب بصیرت کے لیے کافی و شافی ہے۔ خدا کی سرزمین پر حق و باطل کے جہاں بہت سے واقعات ہو گزرے ہیں اور اس پیر فلک نے اس سلسلہ میں جتنے ورق بھی الٹے ہیں ان میں ایک یہ واقعہ بھی اسی آسمان کے نیچے اور اسی زمین کے اوپر ہو گزرا ہے۔ بستی نیک مرد اور مقدس رسولوں کے نام معلوم ہوئے تب اور نہ ہوئے تب نفس واقعہ پر ان باتوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا،
کیونکہ تاریخ کے جن اوراق نے نوح اور قوم نوح، ہود اور عاد، صالح اور سمود اور ابراہیم اور لوط اور قوم لوط، موسیٰ اور فرعون، عیسیٰ اور بنی اسرائیل کے معرکہ حق کو باطل کے تفصیلی حالات و واقعات کو اپنے سینہ میں آج تک محفوظ رکھا ہے، اس میں اگر اس واقعہ کا بھی اضافہ ہو جائے جس کا مختصر و مجمل ذکر قرآن و عزیز نے کیا ہے، تو کون سی حیرت کی بات اور تعجب کا مقام ہے۔ واقعہ کا حاصل یہی تو ہے کہ چند مقدس پیغمبروں نے ایک بے راہ روح مخلوق کو سیدھا راستہ دکھانے کی کوشش کی اور اس نے ازراہ عناد و گمراہی کی ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ خدا رسیدہ ہادیوں کو قتل کر دینے سے بھی باز نہ رہے۔ تو اس قسم کے واقعات کو تاریخ نے صرف بنی اسرائیل ہی میں اتنی بار دہرایا ہے کہ تاریخ اقوام و ملل کا حق آگاہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس کے متعلق تردد نہیں کر سکتا۔ واقعہ سے متعلق اقوال ابن اسحاق بروایت کعب احبار وہب بن منبہ و عبداللہ ابن عباس نقل کرتے ہیں کہ یہ واقعہ شہر انطاکیہ شام کا ہے۔ اس شہر کے لوگ بت پرست تھے اور ان کے بادشاہ کا نام انتخیس بن اتتخیس تھا۔ ان کے بادشاہ کا نام انتخیس بن تنحیس تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے 3 پیغمبروں صادق، صدوق، شلوم کو بھیجا اور شہر کی آخری سمت سے جو نیک مرد ان کی تائید کے لیے آیا اس کا نام حبیب تھا۔ پھر کوئی کہتا ہے کہ یہ عابد و زاہد اور مرتاز تھا اور شہر کے کنارے عبادت میں مصروف رہتا تھا، اور کسی کا قول ہے کہ وہ ریشمی یا سوتی کپڑا بننے کا کام کرتا تھا اور وہ صاحب صدقات و خیرات تھا۔ تفسیر ابن کثیر جلد 2، تاریخ ابن کثیر جلد 1، صفحہ 229۔ غرض ان کے نزدیک یہ واقعہ حضرت عیسیٰ سے بہت قدیم زمانہ کا ہے، اور قتادہ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ حضرت مسیح کے زمانہ کا ہے اور شہر انطاکیہ ہی کا واقعہ ہے۔ حضرت مسیح نے اپنے 3 حواری شمعون، یوحنا اور پولس کو وہاں بھیجا تھا کہ جا کر ان کو حق کی دعوت دیں اور پیغام الہی سنائیں، مگر اہل شہر نے قبول نہ کیا، اور ان کی ہی بستی کے ایک نیک مرد نے جب ان کو قبول حق کی ترغیب دی تو انہوں نے اس کو قتل کر ڈالا اور پاؤں سے کچل کر اس کی ناش کی توہین کی۔ اس شخص کا نام حبیب تھا اور یہ نجاری بڑھائی کا پیشہ کرتا تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے اس بستی پر چیخ کا عذاب مسلط کر دیا۔ کہتے ہیں کہ جبرائیل فرشتہ نے ایسی ہولناک چیخ کی کہ اہل بستی اس کو سن کر جس حالت میں بھی تھے اسی حالت میں مر کر رہ گئے۔ ایزن جلد 3، تاریخ ابن کثیر جلد 1، صفحہ 230-229۔ تبصرہ: یہ روایت یا اقوال کعب احبار اور وہب بن منبہ کی اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہیں، حتیٰ کہ ابن اسحاق کے پاس ان کے لیے مکمل و مسلسل سند بھی نہیں ہے، اس لیے بیان کیا ہے، اور اس قسم کی روایات میں خواہ مخواہ حضرت عبداللہ ابن عباس کا نام آ جانا اور تفسیری قصص و حکایات کو بغیر سند ان کی جانب منسوب کر دینا تو ایک عام بات ہو گئی ہے۔ یہ ہم نے اس لیے کہا کہ ہر دو واقعات اپنی تفصیلی جزیات کے لحاظ سے غیر تاریخی ہیں، بلکہ بعض تاریخی مسلمات کی تردید کرتے ہیں اور قرآن عزیز کے ظاہر سیاق کے بھی خلاف ہیں۔ چنانچہ مشہور محدث و مورخ حافظ عماد الدین ابن کثیر تحریر فرماتے ہیں کہ پہلے اور دوسرے واقعہ پر تو یہ مشترک اعتراض واقع ہوتا ہے کہ شہر انطاکیہ ان 4 مسیحی شہروں میں سے ہے جن کے متعلق بے اتفاق علماء سیر و تاریخ یہ ثابت ہے کہ وہ دعوت مسیح کے مرکز شمار کیے جاتے ہیں، اس لیے کہ با اختلاف زمانہ ان شہروں میں جس وقت دعوت مسیح پہنچی ہے انہوں نے برضا و رغبت اس پر لبیک کہا ہے اور وہ مسیحی پیغام کے لیے ممد و معاون ثابت ہوئے ہیں۔ حتیٰ کہ مسیحیوں کا یہ اعتقاد ہے کہ یہ 4 مقامات مقدس ہیں اور بطریق پاپائے اعظم کا دارالخلافہ القدس، بیت المقدس، انطاکیہ اسکندریہ اور روما اٹلی۔ بیت المقدس اس لیے کہ وہ مسیح کا وطن ہے، اور انطاکیہ اس لیے کہ یہ پہلا شہر ہے جس کی کل آبادی ایک ہی وقت میں حضرت مسیح پر ایمان لائی، اور اسکندریہ اس لیے کہ یہ پہلا شہر ہے جس کے باشندوں نے صلح و آشتی کے ساتھ یہ منظور کیا کہ مسیحی مقدسین بطریق پوپ مطران، سقف، قسیس، شماس اور راہب پادریوں کے مناصب اور عہدے ہیں یہاں اپنے اختیارات کے ساتھ قیام کریں گے، اور روما اس لیے کہ قسطنطین اعظم کا دارالسلطنت تھا کہ جس نے عیسائی مذہب کو نئے سانچے میں ڈھال کر فروغ دیا اور دعوت مسیح سے قبل
بھی کسی تاریخی شہادت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ انطاکیہ کسی زمانہ میں غضب الہی سے برباد و تباہ کر دیا گیا تھا اور بعد میں پھر بارونق شہر بن گیا، لہٰذا ہر دو اقوال کے مطابق اس واقعہ کو انطاکیہ سے وابستہ کرنا صحیح نہیں ہے۔ اور قتادہ کی روایت پر مستورہ بالا اعتراض یہ ہے کہ قرآن کا ظاہر سیاق یہ بتا رہا ہے کہ معذب بستی کی ہدایت کے لیے جو برگزیدہ انسان بھیجے گئے تھے وہ حضرت مسیح یا کسی دوسرے نبی کے فرستادہ یعنی رسول خدا کے قاصد و ایلچی نہ تھے، بلکہ براہ راست خدا کے پیغمبر اور نبی تھے۔ اس لیے کہ اگر وہ حضرت مسیح کے فرستادہ ہوئے تو قرآن عزیز ضرور اس جانب کو اشارہ کرتا، مگر ایسا نہیں ہے، بلکہ تمام آیات میں ان کے متعلق لفظ ارسلنا ہم نے ان کو بھیجا استعمال کیا گیا ہے، بلکہ رسولوں اور شہر کے باشندوں کے مکالمے کے جملے تو جب ہی بغیر کسی تعویل کے واضح مطلب ادا کرتے ہیں، جبکہ ان کو براہ راست خدا کا رسول مانا جائے۔ وہ یہ کہ ان برگزیدہ انسانوں نے جب خود کو رسول ظاہر کیا تو اہل شہر ان پر وہی پرانا اعتراض وارد کرنے لگے جو ہمیشہ منکرین رسول کہتے چلے آئے ہیں۔ انہوں نے کہا، تم تو ہم ہی جیسے انسان ہو، پھر رسول کیسے ہو سکتے ہو؟ اور رحمان نے تم پر کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹ بولتے ہو کہ تم پر خدا کا پیغام نازل ہوتا ہے۔ پس اگر وہ خود خدا کے رسول نہیں تھے بلکہ حضرت مسیح کے حواری تھے تو بلاغت کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جواب میں یہ نہ کہتے اللہ خوب جانتا ہے کہ ہم تمہاری جانب رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں، بلکہ جواب یہ دیتے کہ ہم تو خدا کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کے قاصد ہیں اور تم کو دعوت حق دینے آئے ہیں۔ رہا انسان ہونے کا معاملہ تو اللہ کے پیغمبر انسان ہی ہوتے ہیں، فرشتے یا کسی اور مخلوق میں سے نہیں ہوتے۔ تفسیر ابن کثیر جلد 3 سورہ یاسین و فتح الباری جلد 6۔ ابن کثیر نے اس موقع پر ایک تیسرا اعتراض یہ بھی کیا ہے، مگر وہ چونکہ ہمارے نزدیک خود محل نظر ہے اس لیے نظر انداز کر دیا گیا ہے۔ طبرانی نے موجم میں ایک روایت حضرت عبداللہ ابن عباس سے نقل کی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 ہستیاں ہیں جو انبیاء علیہ السلام کی نقیب کہلاتی ہیں، ایک موسیٰ علیہ السلام کے نقیب یوشع، دوسرے اصحاب یاسین یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نقیب، اور تیسرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقیب علی رضی اللہ عنہ۔ تو اس حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ واقعہ حضرت عیسیٰ کے حواریوں سے ہی وابستہ ہے، مگر محدثین کے نزدیک یہ حدیث ضعیف بلکہ ناقابل اعتماد ہے، اس لیے اس کی سند میں ایک راوی حسین الاشقر ہے اور یہ کذاب اور متروک الحدیث ہے۔ فتح الباری جلد 6۔ امام بخاری نے اگرچہ اس واقعہ سے متعلق کوئی روایت نہیں بیان فرمائی، مگر انبیاء کے تذکرہ میں اس واقعہ کو حضرت عیسیٰ سے مقدم رکھا ہے اور آیت کو نقل کر کے صرف حل لغات کر دیا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ابن کثیر اور امام بخاری کا رجحان یہ ہے کہ یہ واقعہ حضرت مسیح سے قبل کا ہے اور غالباً یہی صحیح ہے۔ الحاصل واقعہ کی جزئی تفصیلات کچھ بھی ہوں، قرآن نے اس سلسلے میں جو حصہ نقل کیا ہے وہ اس کے مقصد عظمیٰ کو پورا کرتا اور اہل مکہ اور ارباب بصیرت کو عبرت و بصیرت کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اس سے فائدہ اٹھائیں اور خاتم الانبیاء کے پیغام رشد و ہدایت سے اصحاب قریہ کی طرح منہ موڑ کر خسر الدنیا والآخرہ کا سبب نہ بنے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الالباب۔ اصحاب قریہ اگرچہ مشرک اور بت پرست تھے مگر ان میں مذہب حق کی کچھ جھلک موجود تھی اور ان کے ہاں رحمان کا تصور پایا جاتا تھا۔ کیا عجب ہے کہ بمستاق یہاں پر آیت مٹی ہوئی ہے، لفظ نظر ہی نہیں آتے۔ کوئی قوم ایسی نہیں کہ جہاں ہمارا نذیر نہ پہنچا ہو، وہ اس دعوت سے قبل عرصہ تک کسی پیغمبر صادق کے پیرو رہے اور آہستہ آہستہ زمانہ دراز کے بعد شرک میں مبتلا ہو گئے ہوں۔ موعظت 1۔ ہدایت و ضلالت کے معاملہ میں ہمیشہ سے اہل باطل کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ خدا کا پیغمبر انسان نہیں ہونا چاہیے بلکہ کسی مافوق الفطرت ہستی کو رسول اللہ ہونا چاہیے۔ اسی لیے قوم نوح سے لے کر محمد رسول اللہ کی امت دعوت تک ہر ایک گروہ نے سب سے پہلے اسی پر تعجب یا نفرت کا اظہار کیا کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہماری ہی طرح کا انسان اور لوازمات بشری کا محتاج انسان خدا کا پیغمبر ہو۔ چنانچہ اصحاب قریہ کی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ نے بھی یہی کہا، ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یعنی یہی کیسا رسول ہے کہ ہماری ہی طرح کھاتا پیتا اور ہماری ہی طرح بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ ابشر یہدوننا، کیا انسان ہماری ہدایت کریں گے؟ وما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءہم الہدی الا ان قالوا ابعث اللہ بشر الرسول، اور حقیقت یہ ہے کہ جب کبھی اللہ کی ہدایت دنیا میں ظاہر ہوئی تو صرف اسی بات نے لوگوں کو ایمان لانے سے روکا کہ متعجب ہو کر کہنے لگے، کیا اللہ نے ہماری طرح کا ایک آدمی پیغمبر بنا کر بھیج دیا ہے؟ مگر ان کے اس جاہلانہ سوال کا قرآن عزیز نے یہ فیصلہ کن
یہ فیصلہ کن جواب دے کر ہمیشہ کے لیے اس بحث کا خاتمہ کر دیا۔ قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِّينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ مَلَكًا رَّسُولًا۔ اے پیغمبر کہہ دے کہ اگر ایسا ہوتا کہ زمین میں انسانوں کی جگہ فرشتے بسے ہوتے اور اطمینان سے چلتے پھرتے ہوتے تو ہم ضرور آسمان سے ایک فرشتہ پیغمبر بنا کر اتار دیتے۔ یعنی اس سوال کی بنیاد ہی بے وقوفی پر مبنی ہے، اس لیے کہ جب دنیا میں انسان بس رہے ہیں اور فرشتوں کی آبادیاں نہیں ہے تو پھر ان کی ہدایت کے لیے رسول اور پیغمبر بھی انسان ہی ہونا چاہیے نہ کہ فرشتہ۔ دو جہاں شر و فساد، فتنہ و گمراہی کے جراثیم بکثرت موجود ہوتے ہیں، وہاں خیر و سعادت کی بھی کوئی روح ضرور نکل آتی ہے اور وہ کلمہ حق کی تائید میں جان کی بازی لگا دینے سے بھی گریز نہیں کرتی۔ چنانچہ جس طرح اصحاب یاسین کی حمایت میں شہر کے آخری حصہ سے ایک نیک مرد نکل آیا اور اس نے اپنی قوم کو نصیحت کی اور اس اللہ میں جان دے دی، اسی طرح حضرت موسیٰ کے قیام مصر کے زمانہ میں بھی شہر کے دور دراز سے ایک نیک مرد بھاگ کر آیا تھا اور اس نے موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت جان کے لیے نیک صلاح دے کر اپنا فرض ادا کیا تھا۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ۔ تین، حق و باطل کے معرکہ میں حق کی حقانیت اور باطل کی بطالت کا ایک کھلا ہوا مظاہرہ یہ ہوتا ہے کہ حق جوں جوں دلائل و براہین کی روشنی میں اپنی صداقت کو جلوہ گر کرتا جاتا ہے، باطل اسی درجہ زیادہ مشتعل ہو کر اور حق کی روشنی سے خیرہ ہو کر دلائل کی جگہ جنگ و جدل پر آمادہ ہو جاتا ہے، مگر حق کے پرستار اس کی مطلق پرواہ نہیں کرتے بلکہ وفور جوش اور والہانہ شوق کے ساتھ حق پر جان قربان کر دیتے ہیں۔ چنانچہ اصحاب قریہ کا واقعہ اس کی بولتی ہوئی شہادت ہے۔ حضرت لقمان رضی اللہ عنہ۔ 3000 قاف میں لقمان قرآن عزیز اور حضرت لقمان نبوت یا حکمت، چند تفسیری مطالب، حکمت لقمان مواعظ۔ لقمان یا حکیم لقمان اہل عرب کے ہاں ایک مشہور شخصیت ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے حالت اور خاندان و نسب سے متعلق مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، اور اس اتفاق کے علاوہ کہ وہ ایک بہت بڑے دانا حکیم تھے اور ان کے حکیمانہ اقوال صحیفہ لقمان کے نام سے ان کے درمیان معروف و مشہور تھے۔ ان سے متعلق باقی امور میں متضاد آراء پائی جاتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ تاریخ قدیم میں لقمان نام کی ایک اور شخصیت کا پتہ چلتا ہے جو عہد ثانیہ قوم ہود علیہ السلام میں ایک نیک بادشاہ ہو گزرا ہے اور خالص عرب نژاد ہے۔ ابن جریر، ابن کثیر، سہیلی جیسے مورخین کی رائے یہ ہے کہ مشہور لقمان حکیم افریقی النسل تھا اور عرب میں ایک غلام کی حیثیت میں آیا تھا۔ چنانچہ یہ حضرات اس کا نسب نامہ اور حلیہ اس طرح بیان کرتے ہیں: ہوا لقمان بن عنقا بن سندون او لقمان بن سار بن سندون۔ روض الانف جلد 1، ابن کثیر جلد 2، تفسیر ابن کثیر جلد 3۔ وہ لقمان بن عنقا یا سار بن سدون ہے اور کہتے ہیں کہ وہ سوڈان کے نوبی قبیلہ سے تھا اور پستہ قد، بھاری بدن، سیاہ رنگ تھا، ہونٹ موٹے، حکمت سے حصہ وافر عطا ہوا تھا۔ بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانہ میں عہدہ قضاء پر مامور ہو گیا تھا۔ عن ابن عباس قال كان عبدا حبشيا نجارا، وعن جابر بن عبد الله قال كان لقمان قصيرا افطش من النبية۔ روض الانف جلد 1، ابن کثیر جلد 2، تفسیر ابن کثیر جلد 3۔ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، فرماتے تھے کہ لقمان حبشی غلام تھے اور نجاری کا پیشہ کرتے تھے، اور جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ لقمان پستہ قد، موٹے ہونٹ والے نوبہ کے قبیلہ سے تھے۔ وعن سعید ابن المسیب کان لقمان من سودان مصر ذا شافر اعطاہ اللہ الحکمت ومنعہ النبوہ۔ روض الانف جلد 1، ابن کثیر جلد 2، تفسیر ابن کثیر جلد 3۔ اور سعید ابن مسیب فرماتے ہیں کہ لقمان مصری سوڈانی تھے اور ان کے ہونٹ بہت موٹے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اگرچہ نبوت نہیں عطا کی مگر حکمت و دانائی سے حصہ وافر عطا فرمایا تھا۔ عن عبد الرحمن بن حرملہ قال جاء اسود الى سعید بن المسیب یسألہ فقال له سعید لا تحزن من اجل انک اسود فإنه كان من أخير الناس سلة من السودان بلال ومهجع مولى عمر رضی اللہ عنہ، ولقمان الحکیم كان اسود نوبيا ذا شافر۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2۔ عبد الرحمن بن حرملہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک حبشی سعید بن مسیب کے پاس آ نکلا اور کچھ سوال کیا۔ انہوں نے فرمایا تو اس بات سے دلگیر نہ ہو کہ کالا حبشی ہے، اس لیے کہ سوڈانیوں میں 3 آدمی دنیا کے بہترین انسان ہوئے ہیں: بلال، حضرت عمر کا غلام مہجہ
اور لقمان حکیم جو سوڈانی نوبی تھے اور ان کے لب بہت موٹے اور بھدے تھے۔ مشہور مورخ صاحب مغازی محمد ابن اسحاق کہتے ہیں کہ لقمان حکیم عرب کے مشہور قبیلہ عاد سے یعنی عرب باعدہ کی نسل سے تھا اور غلام نہ تھا بلکہ بادشاہ تھا۔ قال وہب فلما مات شداد بن عاد صار الملك الى اخی لقمان بن عاد وكان اعطى الله لقمان ما لم يعط غيره من الناس في زمانه اعطاه حاسة مائلة الرجل وكانت طويلا لا يقارب اهل الزمانة۔ وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ جب شداد بن عاد کا انتقال ہو گیا تو حکومت اس کے بھائی لقمان بن عاد کو ملی اور اللہ تعالیٰ نے لقمان کو وہ چیز عطا فرمائی تھی جو اس زمانے کے انسانوں میں کسی کو نہیں عطا کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو 100 انسانوں کے برابر ادراک و حاسہ عطا فرمایا تھا اور وہ اپنے زمانہ کے لوگوں میں سب سے زیادہ طویل قامت تھے۔ قال وہب قال ابن عباس کان لقمان ابن عاد بن الملطات بن سلک بن وائل بن حمیر نبیًا غیر مرسل۔ کتاب التیجان صفحہ 70۔ وہب کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے تھے کہ لقمان بن عاد کا نسب نامہ یہ ہے ملطات بن سلک بن وائل بن حمیر، اور وہ نبی تھے مگر رسول نہیں تھے۔ اور لطف یہ ہے کہ ابن جریر اور ابن کثیر بھی اپنی تائید میں حضرت عبداللہ ابن عباس ہی کا قول نقل کرتے ہیں اور ابن اسحاق بھی انہی کے قول کو اپنی تائید میں پیش کرتے ہیں، اور معاصر مورخین میں سے مصنف ارض القرآن میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ لقمان حکیم اور لقمان بادشاہ ایک ہی شخصیت ہے اور وہ بلا شبہ عاد ثانیہ کے نیک بادشاہوں میں اور بہت بڑے حکیم و دانا تھے، اور عرب لقمان کے نام سے جو صحیفہ منسوب تھا وہ انہی لقمان عاد کا ہے، اور وہ اپنے اس دعویٰ کے مختلف دلائل میں سے ایک دلیل یہ دیتے ہیں کہ شاعر جاہلی سلمہ بن ربیعہ کے یہ اشعار اس حقیقت کو بخوبی واضح کرتے ہیں۔ اہلکنا تسمع وبعد غدا بہم وزاجدون واہل جاش ومارب وحی لقمان واتقون۔ حوادث زمانہ نے قبیلہ تسم کو اور اس کے بعد زاجدون شاہ یمن کو، اہل جاش و مارب کو اور قبیلہ لقمان کو مٹا دیا۔ اس کے بعد فرماتے ہیں اس دوسرے شعر سے نہ صرف لقمان کا عرب ہونا ظاہر ہوتا ہے بلکہ ایک قبیلہ کا مالک یمن کا باشندہ اور عظمت و شوکت میں سبا کا مقابل، اور یہ تمام باتیں لقمان عاد پر صادق آتی ہیں۔ عاد کا ایک کتبہ جو 18 ہجری میں ملا تھا، اس میں چند حسب ذیل فقرے ہیں۔ ہم پر وہ بادشاہ حکومت کرتے ہیں جو کمینہ خیالات سے بہت دور اور شریروں کو سزا دینے والے تھے، اور ہود کی شریعت کے مطابق ہمارے واسطے پیدا ہوتے تھے، اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے جاتے تھے۔ کیا ہم ان آخری الفاظ سے جو کاغذ پر نہیں پتھر پر لکھے پائے گئے ہیں یہ نتیجہ نہیں نکال سکتے ہیں کہ صحیفہ لقمان کے اچھے فیصلے ایک کتاب میں لکھے ہوئے تھے؟ ارض القرآن جلد 1 صفحہ 181 182۔ قرآن عزیز اور حضرت لقمان کا ذکر قرآن عزیز نے بھی کیا ہے، اور قرآن کی ایک سورت کا نام اسی تقریب سے سورہ لقمان ہے، اگرچہ اس نے اپنے پیش نظر مقصد کی خاطر ان کے نسب و خاندان کی بحث میں جانا پسند نہیں کیا، تاہم ان کے حکیمانہ مقولات کا جس انداز میں ذکر کیا ہے اس سے لقمان کی شخصیت پر ایک حد تک روشنی ضرور پڑتی ہے۔ اس لیے مناسب ہے کہ اس کو بیان کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا جائے کہ مستورہ بالا ہر دو راویوں میں سے کون سی رائے صحیح یا قرین قیاس ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إن الشرك لظلم عظيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير
يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی اور کہا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، پس شخص اس کا شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے نفس کے فائدے کے لیے کرتا ہے، اور جو کفر کرتا ہے تو اللہ بے پرواہ ہے، مالک حمد ہے۔ اور جس وقت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کا شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے حکم کیا انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں کہ اٹھاتی ہے اس کو اس کی ماں تکلیف جھیل کر اور 2 برس کے اندر دودھ پلاتے رہنا، یہ کہ میرا شکر گزار بن اور اپنے والدین کا شکر گزار ہو، آخر میری ہی جانب لوٹنا ہے۔ اور اگر تیرے ماں باپ تجھ پر سختی کریں اس بارے میں کہ میرا شریک ٹھہرا کے جس کے متعلق وہ نادانی اور جہالت میں ہے، تو اس میں ان دونوں کی پیروی نہ کر، اور دنیاوی زندگی میں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر، اور پیروی اس شخص کی کر کے جو صرف میری ہی جانب رجوع کرتا ہے، پھر میری ہی جانب تم سب کو لوٹنا ہے۔ بس میں اس وقت تم کو تمہارے کیے کی خبر دوں گا، اے میرے بیٹے، بلا شبہ اگر رائی کے دانہ کی برابر بھی کوئی چیز چھوٹی ہوتی ہے اور وہ پتھر کے اندر یا آسمانوں یا زمینوں میں کہیں بھی ہو، اللہ اس کو لے آتا ہے، بے شک اللہ دقیق مشاہدہ کرنے والا خبردار ہے۔ اے میرے بیٹے، قائم کر نماز کو اور حکم کر بھلائی کا اور برائی سے منع کر، اور جو تجھ پر پڑے اس پر صبر کر، بلا شبہ یہ عزائم امور میں سے ہے۔ اور تو اپنے رخساروں کو لوگوں سے از راہ تکبر نہ پھیر اور زمین پر اترا کر نہ چل، بے شبہ اللہ تعالیٰ کسی تکبر اور شیخی کرنے والے کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اپنی چال میں میانہ روی اختیار کرو اور اپنی آواز کو نرم و پست کر، بے شبہ گدھے کی آواز بہت ہی ناپسندیدہ آواز ہے۔ لقمان پارہ 21 رکوع نمبر 1۔ ان آیات میں لقمان نے اپنے بیٹے کو نصائح کی ہیں، حکمت و دانائی کی باتیں بتائی ہیں، ان میں ان باتوں پر بھی زور دیا ہے کہ نمبر 1 لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آنا چاہیے، یہ نہ ہو کہ از راہ غرور منہ موڑ لیا جائے۔ 2 اور نہ خدا کی زمین پر اکڑ کر چلو، یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خدا تعالیٰ مغرور اور اکڑنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ 3 ہمیشہ رفتار میں متوازیانہ میانہ روی قائم رہنی چاہیے۔ 4 اور آواز کو گفتگو میں نرم رکھو، اس لیے کہ چیخنا چلانا انسانوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کرخت اور بے وجہ بلند آواز پسندیدہ چیز ہوتی تو گدھے کی آواز قابل ستائش سمجھی جاتی، حالانکہ اس کی آواز بدترین آواز شمار ہوتی ہے۔ حکیم لقمان اگر غلام ہوتے تو اپنے بیٹے غلام زادہ کو یہ نصائح نہ کرتے، اس لیے کہ غرور و نخوت، خود بینی و شیخی، کرختگی و خشونت ایسے اوصاف ہیں جو بادشاہوں، شہزادوں، متمول صاحب اقتدار انسانوں کے اندر ہی کثرت سے پائے جاتے ہیں، اور یہ نا خدا ترس اور نشہ دولت میں چور دولت مندوں ہی کا شیوا ہو سکتا ہے، اور یہ وہ تمام اوصاف و عادات ہیں جو عموماً متکبرین اور جبابرہ کے لیے مخصوص ہیں۔ غلام اور غلام زادہ کے لیے نہ ان کا موقع ہے نہ فرصت، کیونکہ ان کا وقت عزیز تو دوسروں کی نیاز مندی اور خدمت گزاری ہی کے لیے وقف ہوتا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ نے اسی لیے یہ فرمایا ہے، تواضع ز گردن فرازاں نکوست، گدا گر تواضع کند خوئے اوست۔ اس تفصیل کے بعد جو کہ قرآن عزیز سے ماخوذ ہے، اب ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ بلا شبہ لقمان حکیم اور لقمان عاد ایک ہی شخصیت ہے۔ وہ عاد ثانیہ کے نیک نفس عباد شاہ اور حضرت ہود علیہ السلام کے پیرو تھے، اور حبشی الاصل نہیں بلکہ عربی الاصل تھے، اور صاحب سیرت محمد ابن اسحاق کی نقل اور شاعر جاہلی سلمہ بن ربیعہ کی شہادت اس مسئلہ میں صحیح اور راجح ہیں۔ اور عاد ثانیہ کے زمانہ کے حجری کتبہ میں جو کہا گیا ہے، اس سے مراد وہی صحیفہ لقمان ہے جو عرب میں مشہور و معروف تھا۔ ممکن ہے کہ اس موقع پر ان مرفوع روایات کو پیش کر کے ہمارے دعویٰ کی تردید کی جائے، جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ لقمان حکیم حبشی الاصل تھے، مگر واضح رہے کہ صاحب جرح و تعدیل محدثین نے ان روایات کے رفع کو صحیح تسلیم نہیں کیا، اور ان میں سے بعض کو ضعیف اور منکر قرار دیا ہے۔ بعض محدثین کے نزدیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول نہیں ہے کہ لقمان حبشی غلام تھے۔ نبوت یا حکمت۔ اگرچہ محمد ابن اسحاق کی روایت عن ابن عباس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ حضرت لقمان نبی تھے، لیکن قرآن عزیز کا اسلوب بیان اس کی موافقت نہیں کرتا، اس لیے کہ سورہ لقمان میں باوجود اس امر کے کہ ان کی بعض حکیمانہ نصائح اور بلیغانہ وصایا کا ذکر بصراحت مذکور ہے، لیکن کسی ایک جملہ میں بھی ایسا اشارہ نہیں پایا جاتا کہ جو ان کی نبوت پر دلالت کرتا ہو۔ اسی لیے جمہور کی رائے اس کے خلاف ہے، بلکہ خود حضرت ابن عباس سے بھی دوسرا قول اس قول کے خلاف مذکور ہے۔ چنانچہ ابن کثیر اپنی تاریخ میں فرماتے ہیں، والمشہور عن الجمہور انہ کان حکیما ولییا ولم یکن نبیا وقد ذکرہ اللہ تعالی فی القرآن
فأثنى عليه وحكى من كلامه فيما وعظ به ولده الذي هو أحب الخلق إليه۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 125۔ اور جمہور کا مشہور قول یہ ہے کہ لقمان خدا کے ولی اور حکیم تانا تھے، نبی نہیں تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر قرآن میں ذکر کیا ہے اور ان کی تعریف کی اور ان کے اس کلام کو بیان کیا جس میں انہوں نے اپنے بیٹے کو جو کہ خدا کی مخلوق میں ان کے لیے سب سے زیادہ محبوب تھا نصیحت کی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ قَالَ يَعْنِي الْفِقْهَ وَالْإِسْلَامَ وَلَمْ يَكُنْ نَبِيًّا وَلَمْ يُوحَى إِلَيْهِ وَهَكَذَا نَصٌّ عَلَى هَذَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ السَّلَفِ مِنْهُمْ مجاہد وسعید بن المسیب وابن عباس واللہ اعلم۔ تاریخ ابن کثیر جلد 2 صفحہ 125۔ یعنی دانائی اور اسلام، اور وہ نبی نہیں تھے اور نہ ان پر وحی نازل ہوئی، اور بہت سے سلف سے یہی ثابت ہے، مثلا مجاہد و سعید ابن مسیب اور ابن عباس وغیرہ۔